السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ یہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ قابل صد احترام اساتذہ کرام اور گلشن الحکمہ کے زندہ دل نوجوانوں، آج میں جس فکر انگیز موضوع کو آپ کے روبرو پیش کرنے چلا ہوں، اس کو اہل چمن نے فلسفہ قربانی سے تعبیر کیا ہے۔ گرامی قدر، چشم فلک نے اس سے پیشتر یہ نظارہ کبھی نہ دیکھا تھا کہ کوئی باپ اپنے لخت جگر کو یوں کہہ رہا ہو، انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے لخت جگر میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ اور میں قربان جاؤں اس پسر ابراہیمی پر جو یوں زیر لب ہوا، یا ابت فعل ما تؤمر، اے پدر جان جو حکم ملا ہے کر گزریے۔ اور پھر آفتاب عالم نے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ کے روح پرور اور دل سوز منظر کو بھی دیکھا۔ زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بیچارہ، زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا حیرت کا یہ نظارہ۔ ہاں جناب والا، مقصد قربانی کو مختصر یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ یاد ابراہیمی میں انداز ابراہیمی کو اپناتے ہوئے رب کے سامنے سر تسلیم میں خم کیا جائے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین کا عملی نمونہ پیش کیا جائے۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا کا عملی تصویر بنا جائے۔ ہاں جناب والا، پھر بیٹے کی محبت کی بجائے انی اذبحک کے اشارے پر حکم ربانی سر آنکھوں پہ رکھا جائے، اور دنیاوی مقاصد کو بالائے طاق رکھتے ہوئے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ کے فرمان نبوی کو پیش نظر رکھا جائے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہاں جناب والا، اگر قربانی کا مقصد صرف خون کا نذرانہ پیش کرنا ہی تھا تو یہ کام تو یہود و نصارہ بھی کیا کرتے تھے۔ فلسفہ قربانی یہ ہے، مگر شریعت محمدی میں فلسفہ قربانی یہ ہے کہ جانور کے گلے پہ چھری پھیرنے سے قبل اپنی نفسانی خواہشات پہ چھری چلائی جائے، کہ دل کی بنجر زمین یوں زرخیز ہو کہ اس بچی کی طرح دل سے یہ صدا اٹھے، عمر نہیں دیکھتا تو عمر کا رب تو دیکھتا ہے، عمر نہیں دیکھتا تو عمر کا رب تو دیکھتا ہے۔ اور پھر وقت معصیت بند دروازوں میں اور اندھیروں میں یوسف کی طرح معاذ اللہ کی صدا بلند ہو، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان الہی ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ ہاں جناب والا، اسی فلسفے کو سرتاج رسول نے یوں بیان کیا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اور رب کا قرآن اس فلسفے کو کائنات کے سامنے یوں عیاں کرتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اور کہیں رب کا قرآن حابیل کے ان الفاظ کا نقشہ کھینچ کر انما یتقبل اللہ من المتقین کو کسوٹی کرا دیتا ہے۔ ہاں جناب والا، بڑے افسوس کی بات ہے، افسوس صد افسوس ہے کہ آج کا نام نہاد مسلمان ملت ابراہیمی، سنت ابراہیمی کو اقتصادی نقصان کا نام دیتا ہے، اور ملت ابراہیمی کی روح کو اپنی سطحی سوچ کے باعث نمود و نمائش کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ کاش کہ ان عقل کے اندھوں نے اس فرمان نبوی کو پڑھا ہوتا، من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا،
دل اندھا، زبان اندھی، قلم اندھا، بیان اندھا، اندھوں کو نظر آتا ہے سارا جہاں اندھا. ہاں جناب والا، ہاں جناب والا، میں مغربی تہذیب کے پرستار اور شیطانی ذہن کے پیروکار لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ رب کائنات نے خلیل اللہ کی قربانی کو تا قیامت باقی رکھنے کا وعدہ کیا ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. وما علینا الا البلاغ. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.